الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی پکڑ ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی پکڑ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے بلکہ ربیع الاول کے مہینے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے اوصاف ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سے کمالات ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اور جو سیرت ہیں وہ ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم اپنے لیے راہ عمل جو اختیار کرو، تم کسی کی پیروی اگر کرو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کی پیروی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہت سے پہلو ہیں، بہت سے اوصاف ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی تھی۔ حسن یوسف کسی شاعر نے کیا کہا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ پہلے پیغمبروں میں جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھیں، ان ساری خوبیوں کو یکجا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ ہر خوبیاں اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر تھیں۔ ایک بہت بڑی خوبی اور ایک بہت بڑا وصف ہمارے نبی کا یہ تھا تحمل۔ آج کے جمعے میں اسی موضوع پر بیان ہوگا، صبر و تحمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جگہ جگہ صبر و تحمل کو ہم مظاہرہ کریں گے، صبر و تحمل کو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کے اندر تحمل کہتے ہیں برداشت کرنے کو، برداشت کرنے کا مادہ کتنا تھا، اور کتنے اہم موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کا مظاہرہ کیے، برداشت کر گئے، کوئی انتقام نہیں لیے، کوئی بدلہ نہیں لیے، کسی طرح سے مشتعل نہیں ہوئے، غصہ نہیں کیے، غصہ ظاہر نہیں کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر شکم تک نہیں آئی۔ آج ہمارا حال ہے کہ کسی کے بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا تو نیچر یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی کے بات کو برداشت کر لیں، ہم تو بہت چھوٹے ہو جائیں گے۔ کوئی کسی سے غلطی ہو جائے اور ہم برداشت کر لیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے اور ہم اس کو آسانی کے ساتھ رفع دفع کر دیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ ہمارا نیچر ہو گیا، ہماری طبیعت بن گئی ہے، اس طرح کی ہماری عادت بگڑ گئی ہے کہ ہم بالکل صبر و تحمل کو چھوڑ کر کے مشتعل ہو جاتے ہیں اور فوراً جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں، فوراً غلط فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ ایسے موقع پر جب کوئی غصے کا
معاملہ سامنے آئے اور جب کوئی کسی اس طرح کی حرکت سامنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حالات آئے، کیسے واقعات آئے، کیسی مصیبتیں آئیں، کتنے لوگوں نے ستایا اور کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر کبھی مشتعل نہیں ہوئے، کبھی انتقام نہیں کسی سے لیے، کبھی غصہ نہیں ظاہر کیے، بلکہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم جز صبر و تحمل ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی آدھی آیت ہم نے جو پڑھی ہے، اسی آدھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جان رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جان رہا ہے، مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ جان رہے ہیں لیکن حلیم ہیں، حلم والے ہیں۔ حلم کہتے ہیں برداشت کرنے کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے بارے میں سب کچھ جان رہے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، اس کے خیالات میں کیا ہے، اس کے ارادے میں کون سی چیز بسی ہوئی ہے، اس کی نیت کتنی صاف ہے، اس کے نقل و حرکت کیسی ہے، اور اس کے گناہ کیا ہیں، اس کے پاپ کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں دلوں کے بھید کو بھی جاننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود، بندوں کے ایک ایک حرکت کو جاننے کے باوجود، رات اور دن اور اجالے اور تنہائی اور لوگوں کے بیچ میں ہونے والے گناہ کو جاننے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، برداشت کرتے ہیں، بندوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فوراً انتقام نہیں آ جاتا ہے، فوراً سزا نہیں دی جاتی ہے، فوراً فیصلہ اللہ کی جانب سے نہیں اتر جاتا ہے، الا ماشاء اللہ کبھی کبھی فیصلہ ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، حلم والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہی چیز حلم ہے، برداشت کرنے کا مادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے واقعات ملیں گے جو حلم سے بھرے پڑے ہیں، جو برداشت سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک زید حضرت عبداللہ ابن سلام ایک صحابی ہیں، پہلے یہودی عالم تھے، بعد میں ایمان قبول کیے اور صحابی بن گئے۔ وہ روایت کرتے ہیں، ان کی روایت ہے اور واقعہ جو ہے وہ حضرت زید ابن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ بھی یہودی عالم تھے۔ ایک حدیث میں ڈیٹیل واقعہ لکھا ہے۔ یہودی لوگ بہت پرکھتے تھے نبی آخر الزماں کے بارے میں اور علامتیں نشانیاں ڈھونڈتے تھے، چونکہ وہ پہلی کتابوں کے پڑھے ہوئے تھے، اہل کتاب تھے، وہ آسمانی کتابوں کے پڑھنے والے تھے، تو وہ جان رہے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، آخری زمانے میں آئیں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ نشانیاں بھی پڑھ رکھے تھے کتابوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو وہ نشانیوں کو ملاتے تھے، نشانیوں کو، وہ علامتوں کو ڈھونڈتے تھے کہ ہو نہ ہو یہی نبی آخری نبی ہوں۔ تو حضرت زید ابن سعنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی آخری نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قریب ساری نشانیوں کو ڈھونڈ لیا، ساری علامتوں کو ہم نے دیکھ لیا جو پہلی کتابوں میں لکھا گیا تھا، آسمانی کتابوں میں، کہ یہ علامتیں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی۔ ایک نشانی نہیں مل رہی تھی، ایک علامت تک ہم نہیں پہنچ پائے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں، اور وہ نشانی کے بارے میں وہ فکر مند رہتے تھے کہ کیسے یہ علامت بھی ہمیں پتہ چل جائے آخری نبی کے بارے میں تو ہم ایمان قبول کر لیں کہ یہی آخری نبی ہیں، ایمان لے آئیں۔ اب وہ موقع بموقع تراشتے رہتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بہت سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صاحب ضرورت مند آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کرنے لگے کہ ہمیں مال کی ضرورت ہے، اور ایسا واقعہ ہمارے یہاں پیش آیا ہے، ہمیں شدید مال کی ضرورت ہے، ہمیں مال تعاون کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتفاق سے اس وقت کچھ نہیں تھا، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سخیوں کے سخی اور جو سخاوت جن سے نکلی ہے، اللہ کے رسول نے جو لوگوں کو دینا سکھایا ہے، لوگوں کو دینے کا
ہنر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم ان کو ویسے ہی واپس کر دیں، لوٹا دیں اور کچھ نہ دیں؟ چنانچہ پریشان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے ہم ان کی مدد کریں، کیسے ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ اب یہ حضرت زید بن ثانہ اس مجلس میں موجود تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اسی مجلس میں تھے اور ہم مالدار تھے، پیسہ والے تھے۔ ہم نے فوراً بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ اے محمد، ہمارے پاس پیسے ہیں، آپ یہ پیسہ ہم سے ادھار کے طور پر لے لیجئے، اور 1 مہینے کے بعد ہمیں آپ پیسہ نہ دیجئے، بلکہ آپ جو کھجور جو ہے آپ کے باغات ہیں وہ کھجور ہمیں دے دیجئے گا۔ اس کو بیع سلم کہتے ہیں، پیسہ لے کر کے پہلے پیسہ لے لیا جائے، بعد میں وہ سامان دے دیا جائے، کچھ مدت کے بعد متعین ہو جائے وہ مدت۔ حضرت زید بن ثانہ یہ معاملہ کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے کہ آپ پیسہ ہمیں دے دیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی، اور ہم جو 1 مہینے کے بعد آپ کو ہم کھجور دے دیں گے، اس کے بدلے میں۔ فوراً پیسہ ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیسہ لیے اور پیسے سے ان کی ضرورت پوری کر دی، ان کو دے دیے۔ وہ صاحب چلے گئے۔ ابھی 1 مہینہ پورا 1 مہینے کی مدت متعین کی گئی تھی کہ 1 مہینے کے بعد اللہ کے رسول واپس کھجور لوٹائیں گے، لیکن 1 مہینے کی مدت نہیں، اس سے پہلے وہ زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ جنازہ تھا، جنازے میں اللہ کے رسول تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی تھے، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں موجود تھے۔ میں گیا اور جا کر کے سیدھے جو ہے نبی کے گریبان کو پکڑ لیا، مجمع میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنازہ ہے، اس مجمع میں نبی کے گریبان کو پکڑ کھینچ کر کے زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ ہم زور زور سے کہنے لگے، عبد المطلب کی اولاد یہ قرض ادا کرنے میں بہت پیچھے ہیں، بہت سست اور کاہل ہیں۔ اس طرح سے ہم نے ان کے عبد المطلب کا حوالہ یعنی دادا اور خاندان کا حوالہ دے کر کے ان کو غیرت دلائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تغیر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تلوار نکال لیے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے، یہ آپ کو کیا سنا رہا ہے، اب اس کی مدت بھی نہیں پوری ہوئی، اس سے پہلے یہ مانگنے آ گیا ہے اور اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے اور خاندان کا حوالہ دے رہا ہے اور آپ کو یہ سب کچھ کہے جا رہا ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، اس کی گردن کو ابھی ہم کاٹ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے، عمر اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حق ہے ہمارے اوپر، تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی گردن کاٹی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ فرماتے ہیں کہ جاؤ عمر، ان کو لے جاؤ اور کھجور میرے پاس آیا ہوا ہے ابھی، اور ان کو کھجور دے دو، ان کا جو طے کیا گیا ہے وہ کھجور ان کو دے دو، اور اس سا یعنی سا کہنے کلو لوگ کو حساب لگا لیں، یعنی 20 کلو زیادہ فالتو اور بڑھا کر کے ان کو دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا ویسے ٹھنکا ہوا تھا، وہ تو اور بےتاب تھے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اور بڑھا کر کے اس کو دیا جائے۔ اب وہ بالکل پس و پیش میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر جاؤ، جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا کرو، ان کو دو اور 20 کلو بڑھا کر کے ان کو دے دو۔ وہ اس لیے دو کہ تم ان کو دھمکی بھی تو دیے ہو، اس دھمکی کے بدلے میں جو ہے تم ان کو بڑھا کر کے دو۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا، وہ گئے اور وہ لیے اور 20 کلو سا جو ہے مزید ان کو دیا گیا، وہ لیے اور لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا اور کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے۔ وہ یہودی عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے یہ معاملہ کر کے کہ نبی کے آخری نبی کے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں، اس لیے کہ علامت تو ہم پڑھ رکھے ہیں، نشانی پڑھ رکھے ہیں پہلی کتابوں میں کہ آخری جو نبی ہوں گے ان کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ ان کے اندر صبر و تحمل بہت ہوگا، برداشت کا مادہ بہت ہوگا، کوئی کیسا بھی ان کے ساتھ سلوک کرے گا، کوئی کیسا رویہ اختیار کرے گا، کوئی کسی کے کیسے پیش آئے گا، لیکن اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے اور ان کے چہرے کا رنگ تک نہیں بدلے گا، اور اسی طرح سے وہ برداشت کریں گے، ان کے اندر تحمل کی صفت ہوگی، اور یہ صفت ہم نے آپ کے اندر دیکھ لی ہے، اس لیے ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا صبر و تحمل تھا۔ طائف کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول زندگی میں کبھی آپ کے بہت مشقت بھرے دن گزرے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں سب سے مشقت بھرا دن جو تھا وہ طائف کا دن تھا۔ طائف میں سب سے زیادہ مجھے پریشانی ہوئی ہے، پوری زندگی میں جس دن میں سب سے زیادہ پریشان ہوا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں طائف کے دن پریشان ہوا ہوں۔ طائف
اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، دعوت لے کر کے اللہ کے رسول اس ارادے سے گئے تھے، سفر کیے تھے، دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں جا کر کے اس ارادے سے گئے تھے کہ یہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، بدیوں سے دور ہو کر کے نیکیوں کی طرف آ جائیں، جہنم سے الگ ہو کر کے جنت کے ان کا ٹھکانہ بن جائے۔ اس ارادے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے جو اللہ کے رسول کے ساتھ برتاؤ کیا اور اس طرح سے برتاؤ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر پتھر مارے جاتے تھے، اتنے پتھر مارے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سنساری کی گئی کہ اللہ کے رسول جب بالکل پریشان ہو جاتے تھے اور اللہ کے رسول سے برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا تھا، جب اتنی چوٹ لگ جاتی تھی، اتنے زخم جو ہے بدن پہ ہو جاتے تھے، تو اللہ کے رسول بیٹھ جاتے تھے، آرام کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے، جیسے کوئی کسی کو مارے اور پھر وہ بالکل نڈھال ہو کر کے گر جائے۔ اللہ کے رسول کا یہ عالم تھا کہ گر جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ وہ اتنے شریر لوگ بچے لگائے گئے تھے کہ وہ پھر سے اللہ کے رسول کو اٹھاتے تھے اور پھر بھگاتے تھے، پھر اللہ کے رسول کے بدن مبارک پر پتھر بازی کرتے تھے، پتھر سے مارتے تھے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ اتنے زخم لگے تھے طائف کے دن اللہ کے رسول کے مبارک جسم پر کہ وہ خون رستہ خون اتنا رسا، اتنا نکلا بدن زخم سے، خون پہنے ہوئے تھے، وہ جوتیاں خون سے بھر گئی تھی، اتنا مقدس خون جو عرش سے زیادہ بہتر اور جو سب سے زیادہ قیمتی وہ خون جو ہے اتنا طائف کے دن بہا اور جوتیاں بھر گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آگے جب اس شہر سے نکل جاتے ہیں، واقعہ کتنا لمبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں فرشتے، اللہ کے جانب سے فرشتے عذاب کے آ جاتے ہیں اور آ کر کے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، اب اجازت دیجئے، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہو گیا ہے، آپ کے اوپر اس طرح سے پتھر بازی کی گئی، آپ کو مارا گیا، ان کے خیر کے لیے آپ گئے تھے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ان لوگوں نے کیا۔ عذاب کے فرشتے آ کر کے اجازت مانگتے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے، ہم پہاڑوں کے فرشتے ہیں، پہاڑ ملا کر کے ان کو چٹنی کی طرح پیس دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو خاص صفت دی گئی تھی اللہ کے جانب سے کہ آپ کے اندر برداشت کا مادہ بہت مضبوط تھا، بہت قوی تھا، اتنا صبر و تحمل تھا کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کو عذاب کے لیے اجازت نہیں دیتے ہیں اور عذاب کے فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ ایمان نہیں لائے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان لائے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں ایمان جو ہے جاگے اور یہ لوگ ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں، اس لیے ہم عذاب کی اجازت نہیں دیتے، ان کو ختم نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صبر تھا، یہ تحمل تھا، برداشت کا مادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہے، حضرت زینب ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابو العاص نے زینب سے کہا کہ زینب، چونکہ ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھے تھے، اس سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ زینب، حضور کی بیٹی زینب، کہ تم جانا اگر چاہو ہجرت کر کے تو جا سکتی ہو۔ تو زینب تیار ہو گئی کہ ہمیں بھیج دیجئے، ہم ہجرت کر کے مدینہ جائیں گی۔ تو ابو العاص، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مسلمانوں پر مکہ مکرمہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی اور چاروں طرف سے مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، صحابہ کرام کو اذیتوں سے گزارا جاتا تھا، سفاکیت اور بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت زینب کو اجازت مل گئی شوہر کی طرف سے جانے کی اور ابو العاص اپنے بھائی کو لگا دیے کہ ان کے سامان کو لے لو، گھوڑے تیار کرو، ان کو بیٹھا کر کے مدینہ پہنچاؤ۔ اب وہ سب تیاری ہو گئی، حضرت زینب کو بیٹھایا، سوار کیا گیا اور جو ہی نکلے تھے مکہ مکرمہ سے باہر، ابو سفیان اور ان کے لوگ جو ہے مل گئے اور وہ لوگ پیش تھے مسلمانوں کو ستانے میں۔ اس وقت اب مل گئے، فوراً راستہ روک لیے، کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ زینب کو چھوڑنے مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا نہیں جا سکتی ہیں مدینہ، ایسے اتنی آسانی سے ہم جانے دے دیں گے؟ انہوں نے کلمہ، یہ محمد کی بیٹی ہے، ان کو ہم آسانی سے جانے دے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت زینب کا چچا
اتنا سفاک چچا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے وہ بھی، اس وقت اتنی سفاکیت کا مظاہرہ کیے کہ وہ تلوار کا وار کیے گھوڑے کے پاؤں پر، اور گھوڑا گرا بدکا اور حضرت زینب گر گئی، اور حضرت زینب اس وقت بچے سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا، گرتے ہی وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ اتنی تکلیف حضرت زینب کو ہوئی کہ 15 دن کا سفر اس وقت مدینہ کا ہوتا تھا، وہ سفر ہوا دوسرے دن، اور جب وہاں پہنچتی ہیں حضرت زینب مدینے میں تو درد سے برا حال تھا، چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے۔ یہ حضور سید الکونین کی بیٹی تھی، اس طرح سے جو ہے سزا دی گئی تھی ان کو، اور پھر جو ہے وہ اس درد کی وجہ سے کراہ رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دن کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت زینب کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اسی کتاب میں لکھا اسی درد کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جب یاد کریں، جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، وہ وقت آتا ہے جب مکہ فتح ہو جاتا ہے اور مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، پورے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، تو وہی دشمنان جو حضرت زینب کو گرا کر کے اور حمل ضائع کر دیے تھے، اب بیٹی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اتنی سخت اذیت سے گزارے تھے اور اتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی کہ اسی اذیت میں، اسی تکلیف میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ دشمن بھی سامنے کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی اپنے جرم کا اقرار کر رہا تھا۔ سارے اقراری مجرم اس وقت موجود تھے مکہ مکرمہ میں، جو ستائے تھے حضور کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستائے تھے، مختلف لوگوں کو ستائے تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ آج وہ سب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، سب کے سب جھکے ہوئے تھے، سب کا سر جھکا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں تھا کہ حضور چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، ایک ایک کو کھڑا کر کے سب کو سزا دے سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، حضور نے اس طرح سے معافی کا اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم کی صدا بلند ہوئی مکہ مکرمہ کی وادی میں، اور سب کو ایک طرف سے معاف کر دیا گیا مکہ مکرمہ میں۔ کسی کے ساتھ کوئی جو ہے بدلہ لینے کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی طرح کا انتقام نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اعلیٰ صفت ہے، صبر و تحمل کی۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا اہم جز ہے صبر و تحمل، یعنی برداشت کا مادہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اتنا اعلیٰ تھا، اتنا قوی تھا۔ آج ہمارا حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اختلافی رائے کی اختلاف ہو گیا، اس کی بنیاد پر ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، غلط فیصلے اٹھاتے ہیں، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کتاب میں، آگ سے آگ کو اگر بجھانا ہے تو آگ سے نہیں بجھا سکتے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈا پن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں تو جھکنا پڑے گا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، برداشت کے مادے کو اپنے اندر لانا پڑے گا۔ اگر ہم یہی سوچ لیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پوری دنیا کے اندر سے پتھر ہی پتھر ہو جائے۔ اینٹ کا جواب پھول سے دینے کی کوشش کریں، اینٹ کا جواب پیار و محبت سے دینے کی کوشش کریں۔ مکہ جو فتح ہوا ہے، مدینہ جو فتح ہوا ہے، اگر صبر و تحمل کا مظاہرہ اللہ کے رسول نہ کیے ہوئے ہوتے، اگر انتقام کا معاملہ کیے ہوئے ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کا بول بالا اتنا نہ ہوتا، اسلام کی بلندی اتنی اعلیٰ تک نہیں پہنچتی۔ اب جو اسلام کو بلندی ملی ہے وہ اللہ کے رسول کے صبر و تحمل کی وجہ سے اور درگزر کرنے کی وجہ سے، پتھر کے مقابلے میں پیار و محبت بانٹنے کی وجہ سے، پھول برسانے کی وجہ سے اسلام کو